یہ عظیم مہینہ جب اپنے نورانی قدموں کے ساتھ ہمارے دروازے پر دستک دیتا ہے تو گویا آسمان کے در کھل جاتے ہیں، رحمتوں کی ہوائیں چلنے لگتی ہے اور ایک منادی ندا دیتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، کہ اے خیر کے طالب آگے بڑھ اور اے شر کے مسافر رک جا۔ یہی وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اور پھر اس کی عظمت کو یوں بیان کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، ہدایت کا چراغ، فرقان کا معیار، دلوں کی شفا۔ اے سننے والے، ذرا سوچو کہ جب قرآن کا نزول اسی مہینے میں ہوا تو کیا ہماری مغفرت کا نزول بھی اسی مہینے میں نہیں ہو سکتا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، رغم انف امرئ ادرک رمضان فلم یغفر له، ہلاکت ہے اس کے لیے جو رمضان کو پائے اور بخشا نہ جائے۔ اب فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم اس مہینے کو معمولی دنوں کی طرح گزار دیں یا اس سے اپنی ابدی نجات کا پروانہ بنا لیں۔ یہ مہینہ جھنجھوڑ کر کہتا ہے کہ اپنے بہجل دلوں کو آنسوں سے دھو لو، سجدوں کو طویل کر دو، راتوں کو قیام سے منور کر دو، کیونکہ قرآن اعلان کرتا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، وہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ شاید ہماری پیشانیاں گناہوں کے بوجھ سے جھکی ہوئی ہیں، شاید ہماری آنکھیں حرام مناظر سے آلودہ ہیں، شاید ہماری زبانیں غیبت اور بہتان کی عادی ہو چکی ہیں، شاید ہمارے دل حسد اور کینہ کی تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن یہی مہینہ جو ہمیں دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، یہی وہ ساعتیں ہیں جن میں رب کریم ہر رات پکارتا ہے، حل من سائل فأعطیہ، حل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں عطا کروں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اسے بخش دوں۔ ذرا تصور کرے وہ لمحہ جب بندہ سحری کے وقت اٹھتا ہے، تنہائی میں ہاتھ اٹھاتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں اور لبوں پر استغفار جاری ہوتا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، تو عرش ہلتا نہیں تو اور کیا ہوتا ہے، فرشتے گواہ بنتے ہیں، زمین خاموش ہوتی ہے اور آسمان سے مغفرت کے فیصلے صادر ہوتے ہیں۔ یہ مہینہ ہمیں سکھاتا ہے کہ بھوک اور پیاس صرف جسم کی آزمائش نہیں بلکہ روح کی تطہیر ہے، تاکہ ہم تقوی کے اس مقام تک پہنچ جائیں جہاں گناہ سے نفرت اور نیکی سے محبت پیدا ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم اس ڈال کو اپنے گناہوں کے تیروں کے سامنے رکھتے ہیں یا اسے محض بھوک پیاس تک محدود کر دیتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو دن بھر بھوکے رہتے ہیں مگر زبان جھوٹ سے باز نہیں آتی، آنکھ حرام سے نہیں رکتی، دل کینہ سے خالی نہیں ہوتا۔ ایسے لوگوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه و شرابه۔ پس آؤ اس رمضان کو حقیقی توبہ کا رمضان بنائیں، ایسی توبہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سچی توبہ، خالص توبہ، وہ توبہ جس میں ندامت کے آنسو ہوں، عزم کی مضبوطی ہو اور گناہوں سے حقیقی کنارہ کشی ہو۔ یاد رکھو، قبر کی تنہائی میں نہ مال ساتھ ہوگا، نہ شہرت، نہ دوست، نہ پیروکار، وہاں صرف اعمال ہوں گے۔ اور کیا ہی خوب نصیب ہے، خوش نصیب ہے وہ شخص جس کا نام اس مہینے میں مغفرت یافتہ لوگوں کی فہرست میں لکھ دیا جائے۔ جب لیلۃ القدر آئے اور اللہ تعالیٰ فرمائے،
लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। सोचो कि एक रात में 1000 महीनों से ज्यादा अजर। अगर इस रात में सच्ची तौबा हो जाए तो क्या बाइद की जिंदगी भर के गुनाह मिट जाए। आज अगर आंखों से आंसू ना बहे तो कल कब्र की मिट्टी में बहेंगे। आज अगर सजदे में सर न झुका तो कल पशेमानी में झुकेगा। इसलिए इस महीने को गनीमत जानो, अपने रब के हुजूर गिड़गिड़ाओ, अपने वालिदैन के लिए दुआ करो, अपने दिलों को साफ करो, कुरान से ताल्लुक जोड़ो, सदका व खैरात से मोहताजों के आंसू पहुंचो, क्योंकि शायद यही रमजान हमारी जिंदगी का आखिरी रमजान हो। शायद अगले साल हम में से कुछ लोग इस दुनिया में ना हो। बस इससे पहले कि मौत का फरिश्ता दरवाजा खटखटाए, इससे पहले कि नामा आमाल बंद हो जाए, इससे पहले कि तौबा का दरवाजा बंद हो जाए, आओ आज ही आहद करें कि हम इस अजीम महीने को अपनी निजात का वसीला बनाएंगे। हम अपने रब को राजी करेंगे, हम अपने गुनाहों को आंसुओं से धो डालेंगे, और जब ईद की सुबह तुलू हो तो हमारे चेहरे सिर्फ नए कपड़ों की वजह से नहीं बल्कि मगफिरत की रोशनी से चमक रहे हों, और आर्श के नीचे हमारा नाम उन खुशनसीबों में लिखा जा चुका हो जिनके बारे में कहा गया, इन्ना लिल्लाहि उतक़ाअ मिनन नार व ज़ालिका कुल्ल लैला, कि अल्लाह हर रात जहन्नम से लोगों को आजाद करता है। कहीं ऐसा ना हो कि हम इस फहरिस्त से महरूम हो रह जाएं। आओ इस रमजान को अपने आंसू, अपनी दुआओं, अपनी सच्ची तौबा से ऐसा बना दें कि जब ये रुखसत हो तो हमारे गुनाह भी हमारे साथ रुखसत हो जाए, और हम एक नई पाकीज़ा और रोशन जिंदगी की तरफ कदम बढ़ाएं। ये बातें आपको अच्छी लगी हों, आपके दिल को उतरी हों, आपको पसंद आई हो, तो इन बातों पर अमल करने की तौफीक अल्लाह ताला से मांगे, और इन बातों को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस चैनल को किसी मशवरे के लिए इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि इस चैनल को हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और उसके अहकाम के लिए इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। और इस पर हमेशा रोज़ाना के बुनियाद पर, अभी तो रमज़ान चल रहा है, इंशाअल्लाह रोज़ाना के बुनियाद पर आप इस चैनल पर नई इस्लामी और इस्लाही वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारी हर नई वीडियो अब तक बसाने पहुंची जा सके। तब तक खुश रहिए, और रमज़ान में ढेर सारी दुआएं मांगे अल्लाह ताला से, ढेर सारी दुआएं मांगे अल्लाह ताला से। खुश रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।